Morning with Farah. خوش آمدید ATV مارننگ ود فرا میں. آج یوم وصال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 رمضان المبارک، اور چونکہ ہر عورت کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور ہستی جو ہے اس میں بہت ساری مثالیں ہیں. میرے لیے بہت زیادہ انسپریشن ہے ان کی شخصیت، ان کا زندگی گزارنے کا جو ایک طریقہ اور کرینہ اور سلیقہ ہے. سو اب ہم نے چونکہ وائنڈ اپ کرنا ہے شمائلہ، نہ صرف یہ کہ آپ نے ایک ڈیسیژن کیا، آپ نے ایک چوائس کی، ایک فیصلہ کیا، آپ نے اسے نبھایا. بالکل. آپ نے اس کی جتنے مصائب آئے، آلام آئے، سختیاں آئیں، تکالیف آئیں، آپ نے ان سب کو ثابت کیا کہ اگر انہوں نے کوئی ایک ڈیسیژن لیا ہے تو شی اسٹوڈ فرم آن دیٹ. سو یہ جو ایک زندگی کا ساتھ دینے کا جو ایک سلیقہ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہمیں ملتا ہے، کچھ اس کے بارے میں چاہوں گی وائنڈ اپ میں جو آپ کہنا چاہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ڈیسیجن تو شاید اسی وقت کر لیا تھا جب کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں کو کیٹر کیا تھا. اٹ مینز کہ وہ ایک کین آبزرور تھی، اور کین آبزرویشن کے بعد ان کے اندر ایک ڈیسیجن میکنگ پاور تھی، اور انہوں نے اسی ڈیسیجن میکنگ پاور کی وجہ سے ایک ڈیسیجن لیا. اور لائف میں اتنا بڑا ڈیسیجن اپنے اون پہ لینا، یعنی کہ اس کی ٹوٹلی ذمہ داری بھی آپ پہ ہی ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مطلب لیم ایکسکیوزز نہیں دے سکتے. تو اس ڈیسیجن کے پیچھے بیک اپ پہ بھی آپ ہی کھڑے ہو. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک دفعہ واپس آتے ہیں کہیں سے اور بڑے پریشان حال اور گھر میں داخل ہوتے ہیں، تو وہ چہرہ شناسی سے کام لیتی ہیں اور ان کو دیکھتے ہی اس چیز کو سمجھ جاتی ہیں کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ضرورت ہے. وہ انہیں پانی پیش کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں ان سے کہ کیا مطلب کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک جگہ سے گزر کے آئے، جیسا کہ عرب میں مختلف وادیاں ہیں اور وہاں پہ مختلف قبیلے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ ایک قبیلے کو دیکھا بڑی قسم پرسی کی حالت میں، اور کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھے، دینا جانتے تھے، وہ تو ان کی صفات اعلیٰ میں سے ایک ہے. تو ان کے پاس اس وقت وہ کہتے ہیں کہ خدیجہ میرے پاس اس وقت کچھ تھا نہیں جو کہ میں ان کو دیتا. تو اس کے آگے رزلٹ کے طور پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی ہیں کہ اپنی ساری دولت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلانیہ، جس چیز کا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اعلانیہ ہبہ کرتی ہیں، کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیک سپورٹ پہ وہ کھڑی ہیں. یعنی کہ بادشاہ وہ ہیں تو بادشاہ کی وزیر یہ ہیں. ان کے ڈیسیجن میں، ہر ایک ڈیسیجن میں مکمل طور پہ یہ شامل ہے. پھر ان کے جیسا کہ ایک بیٹے تھے قاسم جن کا نام تھا، تو ان کی رضاحت کی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس بات کی بھی تسلی اور تشفی دی کہ وہ اپنی رضاعت کا دور جنت میں پورا کر رہے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف مالی بلکہ اخلاقی اور سماجی ہر طرح سے ان کی مدد کی، اور ایک اچھی بیوی بن کے دکھایا. بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ پرتعیش زندگی سے وہ اپنے آپ کو کس درجے پر لے کے آئیں اور شریک حیات ہونے کا ثبوت دیا، ان کے دکھ سکھ کی ساتھی بنی. اسی لیے تو حالانکہ یہ اسلام میں یہ چیز، اس چیز کی ممانعت ہے کہ 3 دن سے زیادہ آپ کسی چیز کا سوگ نہیں مناتے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شخصیات جن کے ساتھ ان کی دلی وابستگی، اور نہ صرف دلی وابستگی بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی میں ہر جگہ، ایک حضرت ابو طالب نے سپورٹ کیا اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپورٹ کیا. اور یہ اللہ کے کرنے ایسے ہے کہ یہ دونوں ایک ہی سال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہو رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ساتھ ہی پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت اختیار کرنی پڑی ہے آپ کو، اور پھر اپنا علاقہ مکہ ہو گیا وہ جگہ ان کے لیے رہنا، اس کے بعد کہ اس کے بعد ہی سازش کر کے وہ گھیراؤ کر کے، لیکن فرما برداری کے تقاضے یہی تھے، فرما برداری کے تقاضے یہی تھے. اور پھر اس کو عام الخزن کا نام دیا گیا، غم کا سال. تو غم تو پھر انہوں نے منایا. جی، غم کی حالت جو میں ہے وہ رہے. یہ بہت. پروفیسر صاحب کیا کہنا چاہیں گے اختتام میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کائنات کی ایک بہت ہی بلند و مرتبہ شخصیت، اور ہم کتنے خوش قسمت کہ اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا جہاں پہلی ایمان لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ ہیں. صرف میں یہ آخر میں کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ پاکیزہ نفوس ہیں جن کے ذکر سے ہی روح کو بالیدگی ملتی ہے، ہمارے جو باطن ہے اس کو صفائی ملتی ہے، اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. تو کیسے خوش قسمت لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دور میں زندگی گزاری ہوگی جب یہ پاکیزہ نفوس موجود تھے. اب ہمارے کرنے کے کام یہ ہیں
کہ آج ہم اس مختصر سے وقت میں جو کچھ برکت حاصل کر سکے اس کو اپنے ساتھ ہم اپنے پلو سے باندھ لیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں اور وہ اپنانا ہی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں اور کامرانیاں ہمیں عطا کریں. بہت شکریہ. جی خانم رضا. میں بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گی فرا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جب تم اپنے نفس کو پہچانتے ہو تو تم اپنے خدا کو پہچانتے ہو، اور اس کی پہچان کرنے والی پہلی خاتون جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں. جب آپ اپنے آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں تو آپ کا چناؤ بھی آپ کو عزت دیتا ہے. اور سیدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا جو خود کو پہچاننا تھا کہ میں کیا ہوں اور میرے ایکول کس کو آنا چاہیے اور میری برابری پہ کس کو آنا چاہیے یا میں کس کی تابع دار بنوں، اس کی سلیکشن میں ہمیں پہلی ہستی جو نظر آتی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ہم یوتھ کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کا کہ جب آپ اپنے نفس کو پہچان رہے ہیں تو آپ خدا کی معرفت کو پا رہے ہیں. خود کو پہچانیے، خود کو رسپیکٹ دیجیے خدا را، تاکہ لوگ آپ کو عزت دیں. بالکل صحیح، بہت شکریہ. اجازت لیں گے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بریک کی طرف میں جاؤں گی، لیکن میں چاہوں گی رابعہ کے چند منقبت کے اشعار جو ہیں وہ سنتے ہوئے ہم بریک کی طرف جائیں اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. مادر فاطمہ ساری امت کی ماں یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام. وہ ملکہ عرب محسن آسیہ یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام. شاہ کونین کی پہلی زوجہ ہے جو شاہ کونین کی پہلی زوجہ ہے جو سب ستاروں سے روشن ستارہ ہے جو دین اسلام کا ایک سہارا ہے جو یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام. مادر فاطمہ ساری امت کی ماں یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام. جن کو جبریل بھیجے سلام خدا جن کو جبریل بھیجے سلام خدا وہ جو عالی نسب طاہرہ صابرہ وہ جو عالی نسب طاہرہ صابرہ یوم محشر نوری میری امیدگاہ یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام. مادر فاطمہ ساری امت کی ماں یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام.